السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ فرمایا، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ امتحان لیا، آزمائشوں میں مبتلا فرمایا، تو انہوں نے کس قدر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے توکل کا اظہار فرمایا، اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور کس قدر اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے ابراہیم کو چند کڑی آزمائشوں میں آزمایا تو وہ پورے کے پورے کامیاب اترے۔ حاضرین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاصان خدا کو، محبوب بندوں کو سخت سے سخت مشکل میں ڈال کر اور مصائب میں مبتلا کر کر، سخت سے سخت تکالیف میں انہیں مبتلا کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں، اور دنیا والوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو یہی وہ میرے محبوب بندے ہیں جن کو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، جو میرے ساتھ بڑی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، میرے یہ وہی محبوب بندے ہیں جنہوں نے میرے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا ہے، میری محبت کی خاطر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلیل القدر انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ بھی فرمایا، اور عام مومنین اور مؤمنات کو بھی آزمانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت میں شامل ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تم کو آزمائیں گے خوف کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، تمہارے جانوں کا نقصان کر کے، تمہارے مالوں اور فصلوں کا نقصان کر کے، اور دیکھیں گے کہ کیا تم ہم سے سچی محبت کرتے ہیں یا نہیں، تمہارا ہمارے ساتھ تعلق مضبوط رہتا یا نہیں۔ چنانچہ حاضرین کرام، جب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں، اس آزمائش میں کامیاب اترتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور انہیں اپنے سائے رحمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہی ہوگی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
बारगाह मुस्तफ़वी में हाजिर हुए और अर्ज़ गुज़ार हुए कि या रसूल अल्लाह मैं आपसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उमर तुम्हारे ईमान की तकमील उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि मैं तुम्हें हर चीज़ से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ, तुम्हारे बीवी बच्चों से, तुम्हारे जान माल से, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा तुम्हारे नज़दीक मेरी मोहब्बत पैदा नहीं होगी तो तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल होने वाला नहीं है। तो हाज़िरीन इकराम, इससे मालूम होता है कि जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपने ताल्लुक़ को क़ायम करने की कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला से सच्ची मोहब्बत करने लगता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे आजमाइशों में मुब्तला फरमाते हैं, उससे सख्त से सख्त अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहानात में मुब्तला फरमाते हैं। और जब बंदा अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइशों में पूरा का पूरा उतरता है, कामयाब उतरता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमा लेते हैं और हर तरह की नेमत लाजवाल से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सरफराज फरमाते हैं। चुनाचे यही कुछ मामला हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी पेश आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नमरूद जैसे जाबिर व जालिम और सख्तगीर हुक्मरान के सामने लाकर खड़ा कर दिया और फिर आपको आतिश नमरूद में भी डाला गया। लेकिन जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब्र व तवक्कुल का मुजाहिरा फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन कामिल कर कर आपने उन आजमाइशों में कामयाबी के साथ हमकिनार हुए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए हर तरह की रहमतों के दरवाज़ों को खोल दिया। चुनाचे आपकी सीरत मुबारका में आता है कि जब आप आतिश नमरूद से बचकर निकले तो मुखालिफत की आग और भी तेज तर हो गई। जहां नमरूदियों ने आपका इनकार किया, वहीं पर आपके अहले खानदान ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि आप पर जुल्म और सितम के बाजार को भी गर्म किया गया, हर तरह से आपको तकालीफ में मुब्तला किया गया। तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि इब्राहीम हमारी खातिर अपने वतन अजीज को तर्क कर दो और किसी और शहर को अपना मरकज बना लो, किसी और शहर में जाकर मुकीम हो जाओ। तो हाज़िरीन इकराम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की खातिर अपने वतन अजीज को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया और आपने वहाँ से हिजरत करते हुए आप मिस्र की तरफ रवाना हुए। वहाँ पर चंद दिनों तक आपने क़ियाम फरमाया और फिर वहाँ से आप फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर आपने मुस्तकिल तौर पर क़ियाम फरमाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह से आपको सरफराज फरमा दिया। आपके पास माल और दौलत भी थी, रुअब व दबदबा भी था, हर तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको खुशहाल फरमा दिया था। अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो आपको अपने वारिस हकीकी की कमी थी, औलाद की कमी थी। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बारहा यही दुआ फरमाते रहे कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा, सालिह औलाद अता फरमा। तो हाज़िरीन इकराम, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तोफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये पैगाम दे रहे हैं, हमें यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है कि जब भी तुम औलाद के लिए दुआ करो तो इस तरह दुआ करो कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन, के मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा, सालिह औलाद अता फरमा, तुझसे मोहब्बत करने वाली औलाद अता फरमा, तेरे नाम पर अपने जान माल को कुर्बान करने वाली औलाद अता फरमा। ये तमाम दुनिया वालों को क़ियामत तक के लिए पैगाम दिया जा रहा है। खुदा की बारगाह में दुआ मांगनी हो, औलाद के लिए दुआ करनी हो तो इस तरह दुआ की जाए, इस तरह अल्लाह की बारगाह में मांगा जाए। सलीके से, तरीके से अगर अल्लाह की बारगाह में मांगा जाएगा तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को रद्द नहीं फरमाते। और इसका सबूत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से हमें मिलता है कि आपकी उम्र
بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ 80 سال کے ہو چکے تھے، اور بعض روایات میں یہاں تک آپ کی عمر کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ 120 سال کی عمر تک پہنچ گئے تھے، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا نہیں فرمائی. لیکن آپ بارہا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، اور آپ کا یہ یقین کامل تھا کہ وہ رب مجھے ہر چیز سے عطا کرنے والا ہے، وہ رب العالمین جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو وجود عطا کرنے والا ہے، ساری مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً میرا رب میری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، میری التجا کو ضرور سنے گا، میری سفارش کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا. آپ بارہا دعا کرتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا، اور حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور پھر اس کے چند دن گزرنے کے بعد، کچھ لمحات کچھ دن گزرنے کے بعد، حضرت بی بی سارہ کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بھی ولادت باسعادت ہوتی ہے. گویا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرما دیا. آپ ایک اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن رب العالمین نے آپ کے صبر و استقامت کو دیکھتے ہوئے، اپنے ساتھ مضبوط تعلق کو دیکھتے ہوئے یہ انعام عطا فرمایا کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت اسحاق کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا. تو حاضرین کرام، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے عطا فرماتے ہیں کہ اس کی سوچ اور فہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. آپ نے اولاد کے لیے دعا فرمائی، ایک اولاد کے لیے دعا کی، لیکن رب العالمین نے آپ کو حضرت اسحاق کی بھی نعمت سے سرفراز فرما دیا. اور ایسے عظیم الشان بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 40,000 انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے. بنی اسرائیل کے 40,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. تو یہ انعام اس صبر کرنے کا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کامل رکھنے کا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کو انعامات سے مالا مال فرمایا. حاضرین کرام، ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں اولاد کی پیدائش ہوئی ہی تھی، اولاد کی خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ابراہیم تم اپنی بیوی اور بچے کو کسی غیر ذی زرع مقام میں چھوڑاؤ، جہاں پر سوائے چٹیل میدان کے، پہاڑوں کے کوئی شجر نہ ہو، کوئی حجر، کوئی بشر وہاں پر موجود نہ ہو، کسی قسم کی وہاں پر کوئی آبادی نہ ہو. ایسے مقام پر انہیں لے جا کر چھوڑاؤ. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اب بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں یا اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. اللہ کی محبت میں کیا اپنے اولاد کو قربان کریں گے، یا اولاد کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں کوئی کمی واقعی ہوئی یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو سراپا مجسمہ عشق و محبت بنے ہوئے ہیں، آپ نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی جبین نیاز کو خم فرما دیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا دیا، اور اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں، اور ایک پانی کا مشکیزہ لے لیتے ہیں، چند کھجوریں لیتے ہیں، اور وہاں سے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں. اور چلتے چلتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آج کعبۃ اللہ شریف موجود ہے. اس وقت اس مقام کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ وہاں پر نہ کوئی آپ کو درخت نظر آئے گا، نہ کوئی آپ کو شجر نظر آئے گا، نہ کوئی چرند نظر آئیں گے، نہ کوئی پرند نظر آئیں گے. پانی کا نام و نشان تک وہاں پر موجود نہ تھا. دور دور تک صرف پہاڑ ہی پہاڑ، سوائے چٹیل میدان کے کوئی چیز وہاں پر موجود نہ تھی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی اور لخت جگر کو ایک پہاڑ کے دامن میں سائے میں لے جا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہاں سے آپ واپس تشریف لے جانے لگتے ہیں. تو حضرت بی بی ہاجرہ آپ
آپ کے دامن کو پکڑ لیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اس غیر ذی ذرا مقام میں، اس چٹیل میدان والے مقام میں آپ ہمیں یہاں تنے تنہا اکیلے چھوڑ کر کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پلٹ کر اپنی بیوی اور بچے پر نظر ڈالتے ہیں۔ محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اولاد جو کئی برس کی دعا کرنے کے بعد اللہ نے عطا فرمائی تھی، اب یہ وقت آ چکا ہے کہ اس اولاد کو اللہ کی محبت میں اس غیر ذی ذرا مقام میں چھوڑ کر جانا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پلٹ کر اپنی بیوی اور بچے کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میری سعادت مند بیوی، یہ میرے اور تمہارے پروردگار کا حکم ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا میرے لیے فرض ہے اور اس میں کسی قسم کی بھی میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کا معاملہ سنا تو فوراً اپنے خاوند کے دامن کو چھوڑ دیتی ہیں اور ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کر یہاں سے تشریف لے جائیں، میرا پروردگار میرے لیے کوئی بہتر سے بہتر صورت نکال دے گا، میرے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر سے بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ حاضرین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے جانے لگتے ہیں اور کچھ دور مقام پر پہنچتے ہیں تو کچھ بار بار آپ پلٹ کر اپنی بیوی اور بچے کو دیکھتے چلے جاتے ہیں جب تک وہ آپ کی نظر آنے لگتے ہیں، بار بار پلٹ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں اور جب اس مقام پر پہنچ گئے کہ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو نہ بیوی نظر آ رہی ہے نہ بچہ نظر آ رہا ہے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے اپنے رحمتوں والے ہاتھوں کو اٹھا لیا، اپنے دست مبارک کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ مولا میں نے تیری محبت کی خاطر اولاد کی محبت کو قربان کر دیا، اپنے بیوی اور بچے کو غیر ذی ذرا مقام میں چھوڑ آیا ہوں، مولا ان کے پاس کوئی ساز و سامان موجود نہیں ہے، کھانے پینے کی چند ہی چیزیں موجود ہے، مولا تو ہی ان کی حفاظت کرنے والا ہے، اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، تو میرے اور میرے بیوی بچوں کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کرتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں اور جو حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس جو پانی کا مشکزہ موجود تھا اور جو چند کھجوریں موجود تھی اسی پر آپ کا گزر ہو رہا تھا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کا دودھ بھی سوکھ گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کیفیت یہ تھی، حالت یہ ہو گئی تھی کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ کی زبان منہ سے باہر آ گئی ہے، چہرہ زرد پڑ گیا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چند ہی لمحات میں یہ بچہ دم توڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس دار فانی سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ حاضرین کرام، یہ کیسا سخت وقت ہوگا، ذرا اپنے تصورات میں لا کر دیکھیں کہ اس وقت حضرت بی بی ہاجرہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، حضرت بی بی ہاجرہ کو کیسی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن وہ خدا سے سچی محبت کرنے والی عاشقہ نے اپنی زبان پر حرف شکایت نہیں لایا، بس یہی دل میں ارادہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کے اس عمل سے راضی ہوں، اللہ کے اس حکم پر راضی ہوں، مجھے وہ جس حال میں رکھے میں ہر حال میں اس پروردگار سے راضی ہوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کی محبت کا یہ عالم ہے۔ حاضرین کرام، آج ہم اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن جب میدان عمل میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پیچھے کھینچنے لگتے ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم اپنی مسجدوں کا ہی مشاہدہ کر دیکھیں گے تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آیا کرتے ہیں۔ ذرا اپنے مساجد پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ فجر کے وقت میں ہماری مسجدیں اپنی ویرانی کی کہانیاں سنانے لگتی ہیں، اپنے ویرانی کے واقعات بیان کرنے لگتی ہیں۔ ایک طرف تو ہم خدا اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف اس خدا اور اس کے حبیب کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات میں ایسے مبتلا ہے کہ رات بھر چبوتروں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے، فون میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے تیار ہے، رشتہ داروں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے تیار ہے، دعوتوں میں اپنے وقت کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن 2 رکعت فجر میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر ادا
ادا کرنا ہمارے لیے بڑا ہی دشوار اور مشکل ترین کام بن چکا ہے. حالانکہ فجر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم فرمائی ہے کہ والفجر، کہ صبح کی قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم ارشاد فرمائی، اور ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. ذرا فجر کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی قسم کھا کر اس کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں، اس کی اہمیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں. اور یاد رکھیں کہ جس بندے کی صبح اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی ساری برکت کو ختم فرما دیتا ہے، نحوست کو اس کی زندگی میں شامل فرما دیتا ہے، بے برکتی کو اس کی زندگی میں شامل فرما دیتا ہے. حاضرین کرام، آج ہمارے دلوں میں بہت ساری خواہشات موجود ہیں، ہزاروں خواہشات لیے ہوئے ہیں، لیکن ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو، دنیا والوں کے پاس اگر جا کر تم اپنی ضروریات کو بیان کرو گے تو وہ تمہارا مذاق اڑائیں گے، تمہاری بے عزتی کریں گے، تمہارے لیے بے عزتی کے کلمات کو کہیں گے. لیکن اگر تم اپنی ضرورتوں کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کرو گے، اللہ کے بارگاہ میں سر کو جھکا کر عرض کرو گے، تو نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات کو پورا فرماتا ہے، بلکہ فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو یقین ہے کہ میں ہی اسے عطا کرنے والا ہوں، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف بندے کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس نے ہماری خاطر ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور ہمیں اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، آج ہم اس مقصد کو بھول چکے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، آپ کی ساری حیات طیبہ سے ہمیں یہی میسج ملتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نام پر ہر چیز کو قربان کرنے والے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارے نام کو، تمہارے کارناموں کو اللہ تبارک و تعالی باقی رکھ دے گا. حاضرین کرام، حضرت بی بی ہاجرہ نے جب اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو کبھی صفا کی پہاڑی کی طرف جا رہی ہیں، کبھی مروہ کی پہاڑی کی طرف جا رہی ہے، کہیں پر دوڑتے ہوئے جا رہی ہیں، کسی مقام پر آہستہ چلتے ہوئے جا رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت بی بی ہاجرہ کا اس طرح کبھی صفا کی طرف دوڑتے ہوئے جانا، کبھی مروہ کی طرف آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جانا اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے واجبات میں سے اسے ایک واجب قرار دیا اور ہر حاجی کے لیے ضروری کر دیا کہ حضرت ہاجرہ جہاں پر دوڑی تھی وہاں پر دوڑے، حضرت ہاجرہ جہاں پر آہستہ چلی تھی وہاں پر آہستہ چلے. اور شریعت میں اسے سعی بین الصفا والمروہ کہا گیا ہے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اللہ کی آزمائشوں میں جو آپ کامیابی کے ساتھ کامیاب اترے، پورے کے پورے کامیاب اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا، اپنے انعامات کے دروازوں کو کھول دیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے چشمے کو جاری و ساری فرما دیا. حاضرین کرام، حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اللہ علیہا کا یہ معاملہ رہا کہ جب آپ نے اپنے لخت جگر کے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے کو بہتے ہوئے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے اسے زم زم کہہ کر روک دیا اور ایک دائرے میں اسے آپ نے ایک مقام پر روک لیا. اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بڑی آسانی عطا فرما دی، خوشحال زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. تو حاضرین کرام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں کامیاب اترتا ہے، پورا کا پورا اترتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی نعمت سے اسے سرفراز فرماتے ہیں. دنیاوی نعمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نام کو، اس کے کارناموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیتے ہیں. اور قرآن مجید میں اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. حضرت ابراہیم خلیل
خلیل اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا. اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبتلا فرمایا، ہر آزمائش میں آپ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہوئے آپ نے کامیابی کو چوما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتے رہے. یہی وجہ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قدم قدم پر کامیابی عطا فرمائی. آپ جب نمرود کے دربار میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے بھی آپ کو شان و شوکت کے ساتھ واپسی عطا فرمائی. اور پھر جب آپ کو آتش نمرود میں دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے صبر و توکل کا مظاہرہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائی. اور پھر جب آپ کو اپنے بیوی اور بچے کو چٹیل میدان میں چھوڑنے کا حکم فرمایا اور آپ نے اللہ کی محبت کی خاطر اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیوی اور بچے کو غیر ذی ذرا مقام میں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائی. اور پھر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کا واقعہ ہے، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس موقع پر بھی صبر و تحمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آپ کے اس عمل کو ہر مسلمان کے لیے جو صاحب نصاب ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب فرما دیا. اور حاضرین کرام، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا پسندیدہ عمل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور کے ہر بال کے بدلے اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے. اس جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر احادیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ قیمت پر خریدی جائے اور عمدہ اور خوبصورت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسی قربانی بے حد پسندیدہ ہے. اور حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ تمہارے قربانیوں کے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز اللہ کے نزدیک پہنچتی ہے تو وہ تمہارا اپنا نیک عمل ہے، تمہارا اپنا اخلاص ہے. تو حاضرین کرام، ہمیں یہاں پر یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ میسج دیا جا رہا ہے، جب ہم قربانی اللہ کے نام پر دینے کے لیے جائیں تو اس کے ساتھ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. ایسے نہیں کہ آج جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو لے کر گلی اور بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لوگوں کو بتلانے کے لیے، اپنی شہرت، سستی شہرت کو پانے کے لیے گھوم رہے ہیں. اور اسی طرح کئی ایسے نوجوان بھی ہیں جو اپنی قربانی کے جانوروں کے ساتھ فوٹوز لے کر، سیلفی لے کر واٹس ایپ پر ڈال رہے ہیں یا فیس بک پر ڈال رہے ہیں. حاضرین کرام، یہاں پر ہمیں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہاری قربانی کا جو عمل ہے اس میں اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے، للہیت کا ہونا بے حد ضروری ہے. اور حاضرین کرام، یاد رکھیں کہ اگر بندہ شہرت پانے کے لیے قربانی دیتا ہے، سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنے آپ کو واہ واہ کروانے کے لیے قربانی دیتا ہے، تو ایسی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول ہونے والی نہیں ہے. ایسی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. چنانچہ قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے پاس نہ قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارا اپنا اخلاص پہنچتا ہے. اور جب ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو حاضرین کرام،
قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس اسپرٹ کا نام ہے کہ گویا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ مولا میری یہ قربانی کا جانور تو ایک طرف ہے، اگر تیرا مطالبہ ہو جائے تو میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو تیرے نام پر ہمیشہ قربان کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانیاں، میری زندگی اور موت مولا تیرے لیے ہے، میرا ہر عمل تیرے لیے ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ بندے کا چاہے کوئی بھی عمل ہو، اس کی زندگی بھی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی زندگی ہے، موت بھی ہے تو اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے، اور ہر طرح کا جو اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق عطا فرما رہے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی ہے۔ تو حاضرین کرام، ہمیں چاہیے کہ قربانی جیسے عظیم الشان نعمت کی جب ہم ادائیگی کرتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ یہ نیت ہونی چاہیے، ہمارا یہ اپنا تصور ہونا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود اور مال و دولت رکھنے کے باوجود اللہ کے نام پر قربانی کے جانور کو ذبح نہیں کرتے، قربانی ادا نہیں کرتے، تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ذرا غور فرمائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سخت وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی ادا نہیں کرتے۔ اور پھر یہ ماہ ذی الحجہ کے ایسے مبارک ایام چل رہے ہیں جس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ والفجر ولیال عشر، کہ مجھے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ حاضرین کرام، یہ جو ماہ ذی الحجہ کے ایام کو ہم گزار رہے ہیں، ماہ ذی الحجہ کے دو پہلے کے 10 دن ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنے محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان ایام میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو دوسرے ایام کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان ایام میں کیا جانے والا عمل بے حد پسندیدہ ہے، بے حد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اگر ایک دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ گویا وہ شخص ایسا ہے کہ اس نے سال بھر روزوں کے ساتھ گزارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ماہ ذی الحجہ کے ہر دن کے روزے کے بدلے 1 سال کے روزوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ کے 10 ایام میں اگر کوئی رات میں عبادت کرتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سال بھر عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اور یہ مبارک لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اپنی ضروریات دوسروں کے سامنے بیان کرنے کے بجائے خدا کے سامنے آ کر بیان کریں گے، اس کے حکم کی پابندی کریں گے، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی مصیبتوں سے ہمیں محفوظ رکھے گا، ہر طرح کے مصائب سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا۔ اور یہ ایام ایسے مبارک ایام ہیں کہ اس ایام میں اللہ تبارک و تعالی بندوں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتے ہیں۔ قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ ولیال عشر، کہ مجھے 10 راتوں کی قسم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان راتوں کو غنیمت جانتے ہوئے عبادت کرنے کی کوشش کریں، اپنے لمحات کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و اذکار میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ذی الحجہ کے تعلق سے فرما دیا کہ ان 10 ایام میں
کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے رہو. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کا قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. تو حاضرین اکرام ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان مبارک لمحات کو عطا فرمایا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی قدردانی کرتے ہوئے صحیح طور پر اس میں عبادت کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ ذی الحجہ کے عشرہ مبارک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ایام میں صحیح طور پر عبادت کرنے والا بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.